اب ان دو آیات کے اوپر ہم بات کرتے ہیں. ٹھیک ہے, آ جائیں پہلی آیت کی طرف. یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى حتی تعلموا ما تقولون. یہاں بات کیا کی جا رہی ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا, سب سے پہلی بات, اے وہ لوگو, اے وہ جو ہماری بات کو یعنی اللہ کی بات کو مان رہے ہو, جو بات کو مان رہے ہیں وہ کیا کریں؟ لا تقربوا, وہ قریب بھی نہیں جا رہے. الصلاۃ جو الصلاۃ تھی, کیونکہ ان کو پتہ ہے جسے ہم صلاۃ سمجھ رہے ہیں یہ صلاۃ نہیں ہے, جسے لوگ صلاۃ کہہ رہے ہیں یہ صلاۃ نہیں ہے. صلاۃ تو ہم نے اس کو تھا کیا ہوا ہے, وہ بھی دور ہے. ٹھیک ہے نا, اس کو ہم نے سمجھنا ہے. کیوں کہا یعنی کیوں قریب نہیں جاتا یا کیوں کہا قریب نہیں جانا؟ وَأَنْتُمْ سُكَارَى, اور تم اس حالت میں ہو کہ تمہیں یہ علم ہی نہیں کہ جو تم عمل کرنے جا رہے ہو, جو تم عمل کر رہے ہو وہ ہے کیا. حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ, اس وقت تک قریب نہیں جا رہے یا اس وقت تک قریب نہیں جانا جب تک کہ تمہیں یہ علم حاصل نہیں ہو جاتا, جب تک کہ تم یہ علم حاصل نہیں کر رہے کہ جو تم کہہ رہے ہو وہ اصل میں ہے کیا. یعنی تم سے پوچھے کیا کر رہی ہو, ہم تو صلاۃ قائم کریں. آپ سے پوچھے صلاۃ ہے کیا, اس کے فائدے کیا ہیں, اس کے نقصانات کیا, آپ کے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا. لہٰذا اس وقت تک صلاۃ کے قریب نہیں جانا جب تک کہ تمہارے اوپر واضح نہ ہو جائے مکمل طور پر کہ صلاۃ ہے کیا. کیوں؟ کیونکہ صلاۃ ہے ہی ایسی چیز کہ اگر بغیر علم کے یا بغیر اس مقام پر پورے اترے آپ قائم کرنے کی کوشش کرتے ہیں یا صلاۃ کے نام پر جو بھی کریں گے آپ فساد ہی کریں گے. ٹھیک ہے نا. تو بہرحال یہاں جو ایک اور بات ہے وہ یہ بات بتا دی کہ جو اللہ کی بات مان رہے ہیں وہ کون سے ہیں؟ وہ لوگ ہیں جو اس وقت تک صلاۃ کے قریب نہیں جا رہے جب تک کہ وہ صلاۃ کے بارے میں مکمل علم حاصل نہیں کر رہے. ٹھیک ہے. اور جو اللہ کی بات نہیں مان رہے, جو اللہ کی بات کا کفر کر رہے ہیں, وہ کون سے ہیں؟ وہ جیسے ان کو کسی نے کہا بھائی نماز نہ گزرے, نماز پڑھو تو وہ نماز یعنی کہ صلاۃ کے نام پر کچھ بھی کرنا شروع کر دیتے ہیں. یہاں پر ایک چیز تو واضح ہوگی, مومن اور کافر کون ہے, اللہ کی بات ماننے والے کون ہیں, قرآن کی ماننے والے کون ہیں, اور قرآن کا کفر کرنے والے کون ہیں. تو جتنے بھی مسلمان ہیں وہ سب سے پہلے تو اس آیت کے پہلے حصے کے اوپر, یعنی آیت کا جو پہلا حصہ اس کو آئینہ بناتے ہوئے اپنے آپ کو جانکے کہاں آ رہے ہیں. کیا اللہ کی ماننے والوں میں سے آ رہے ہیں یا پھر اللہ کی بات کا کفر کرنے والوں, انکار کرنے والوں میں سے آ رہے ہیں؟ اگر تو آپ کے بڑے کہتے ہیں, آپ کا ملاٹا کہتا ہے, مولوی کہتا ہے جی یعنی کہ صلاۃ, یا آپ کو کہتا ہے نماز, بڑا پوچھتے ہیں نماز کیا ہوتی ہے, وہ کہتا ہے صلاۃ ہے, تو آپ پوچھتے ہو کہ بھئی یہ صلاۃ ہے کیا, یا آپ پہلے اس کے بارے میں جانتے ہو کہ صلاۃ ہے کیا. جب تک اس وقت تک صلاۃ کے آپ قریب نہیں جاتے جب تک آپ اس کے بارے میں مکمل جان نہیں لیتے. تو پھر تو ٹھیک ہے, آپ قرآن کی مان رہے ہو, اللہ کی مان رہے ہو. اور اگر آپ بغیر صلاۃ کو جانے, بغیر تحقیق کیے, بغیر غور و فکر کیے, جیسے کسی نے کہا صلاۃ کو, جس کو اس نے صلاۃ کہا وہ دگڑ دگڑ کرنا شروع کر دیا, تو پھر تو آپ اللہ کی بات کو, قرآن کی بات کو اپنے جوتے کی نوک پر رکھ رہے ہو. پھر آگے چیز, ولا جنوبا, وا اور لا نہیں, قریب بھی نہیں جانا صلاۃ کے. کب؟ جنوبا, جب تک تم جنوب ہو. جنوب کسے کہتے ہیں؟ جنوب کو انگلش میں کہتا ہے امپیور ہونا. امپیور یعنی کہ آپ کی باڈی میں ابھی بھی جسم میں خبیث موجود ہے, آپ کو غسل کی ضرورت ہے. غسل کسے کہتا ہے؟ غسل کہتے ہیں اپنے آپ کو پیوریفائی کرنا. یہاں پر واضح ہوگا غسل کیا ہے, ابھی سب کچھ کھل کر واضح ہوگا. الا عابر السبیل, یہاں تک کہ وہ جو رستے ہیں, وہ طریقے, جن رستوں پر عمل کرنے سے تم پیوریفائی نہیں ہو جاتے. یعنی اس وقت تک صلاۃ کے قریب نہیں جانا جب تک کہ اپنے آپ کو پیوریفائی نہیں کر لیتے. تو پیوریفائی کرنے کے لیے جو طریقہ اختیار کیا جانا ہے, جو طریقے ہیں ان میں سے جو طریقہ تمہارے لیے قابل عمل ہے, تو پہلے اس رستے پر چلنا ہے, اس سبیل, وہ طریقہ اختیار کرنا ہے. پہلے وہ کام کرنا ہے. کیا کرنا ہے؟ اپنے اندر سے جنب نکالنا ہے, امپیورٹی نکالنی ہے. جنب کسے کہتا ہے؟ امپیورٹی کو. اپنے اندر سے امپیورٹی نکال کے اپنے آپ کو خالص, پاک بنانا ہے, اپنے آپ کو پاک کرنا ہے. ٹھیک ہے جی, اپنے آپ کو پاک کرنا ہے. اب پاک کیسے ہوگے؟ حتی, یہاں تک کہ تک تاصیلو, یہاں تک کہ تمہارا غسل نہیں ہو رہا. جب تک کہ تمہارا غسل نہیں ہو جاتا تب تک کہ تم نے صلاۃ کے قریب نہیں جانا. غسل کیا ہے؟ اچھا غسل کیا ہے آگے اگر دیکھیں تو انہوں نے اسی
آیت سے ان آیات سے اخذ کیا ہوا ہے جو غسل کہتے ہیں نہانے کو. اور یہ نہانے کا مطلب کیا ہے؟ یہ غسل کا مطلب کیا ہے؟ کہتے ہیں غسل سے بندہ پاک ہو جاتا ہے. غسل سے کیا ہوتا ہے؟ بندہ پاک ہو جاتا ہے. میں آپ سے سوال کرتا ہوں، ایک کتا ہے، یعنی اگر غسل اسے کہتے ہیں جناب آپ باتھ روم میں جائیں یا دریا میں یا نہر کے کنارے پر کھڑے ہو کے صابن لگائیں، کوچ کاچ کے پانی ڈال کے نہائیں یا پاک ہو گئے. کتے کو آپ پلید کہتے ہیں یا پاک کہتے ہیں؟ پلید کہتے ہیں نا. اچھا بتائیں کتے کو کتنی بار اس طرح دھونے سے پاک ہو جائے گا؟ کتا دھونے سے پاک ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا. جسے آپ خنزیر کہتے ہیں، سور، پلید کہتے ہیں نا، خبیث کہتے ہیں نا، خبیث کہتے ہیں نا، نجس کہتے ہیں نا. بتائیں کتنی بار اس کو باہر سے دھونے سے پاک ہو جائے گا؟ بتائیں ذرا. ہوئے گا؟ نہیں ہوگا. آپ کو بتایا اگر غسل کرنا ہے تو وہی بات، سب سے پہلے قانون ہر شے کا اس سے جوڑا ہے. آپ ظاہر کا تو غسل کر رہے ہیں، کیا باطن کا آپ نے غسل کر لیا؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ ظاہر کے پیچھے چل رہے ہیں اور باطن کا آپ کو پتہ ہی نہیں ہے. اگر آپ ظاہر کا غسل کرتے ہیں، باطن کا غسل ہوتا ہی نہیں، تو وہ غسل ہوگا؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. او بھائی غسل کیا ہے؟ ذرا غور کرو. غسل کہتے ہیں اپنے آپ کو پیوریفائی کرنا، اپنے آپ کو صاف کرنا. تو میں آپ سے سوال کرتا ہوں، اگر آپ اندر سے گندے ہیں تو باہر سے جتنا یہ اپنے آپ کو کوچ لیں، دھو لیں، آپ صاف ہو جائیں گے؟ غسل ہو جائے گا؟ جی ہو جائیں گے. آپ کے اوپر واضح کیا غسل کیسے کرنا ہے، پانی سے. ماءن ہے، ماءن، مائن نہیں ہے. جتنے بھی پانی ہے ماءن. پانی کو پیچھے سے پیچھے لے کر جاؤ. کون سا پانی ہے جس سے تم نے غسل کرنا ہے؟ اس سے سب سے پہلے آپ اس وقت تک اپنے آپ کو پیوریفائی نہیں کر سکتے جب تک کہ آپ اپنے آپ کو جان نہیں لیتے آپ کی باڈی ہے کہ آپ کے اندر گند کیا ہے. شے کو دھو کر صاف کرنا کیا کب ضرورت پیش آتی ہے؟ جب شے کے ساتھ کوئی دوسری شے جڑ جاتی ہے، مل جاتی ہے، ملاوٹ ہو جاتی ہے، گند آ جاتا ہے. آپ اس وقت تک اپنے آپ کو صاف کر ہی نہیں سکتے جب تک کہ آپ کو یہ نہ علم ہو کہ بھائی آپ کے جسم کے اندر گند کون سا ہے، صاف شے کون سی ہے اور گند کیا ہے. اس کے لیے سب سے پہلے آپ کو اپنے آپ کو جاننا ہوگا، اپنی تخلیق کو جاننا ہوگا. جب آپ اپنی تخلیق کو جانیں گے پھر آپ کو پتا چلے گا آپ ایک کیمسٹری کا فارمولہ ہیں. زمین کے عناصر سے وجود میں آئے ہیں، ہر عنصر کے اندر اپنی صلاحیتیں ہیں. جب وہ عناصر آگے یعنی وہ کوئی شے صورت اختیار کرتے ہیں تو اسی کے مطابق پھر عمل ہوتا ہے، اسی کے مطابق وہ شے عمل کرتی ہے. آپ وہ عناصر کیسے، زمین کے عناصر کیسے پروسیس ہو کر تو آپ بنے ہیں، آپ کا وجود بنا ہے. ان عناصر کو پانی کے ذریعے آپ کی باڈی میں لایا گیا ہے. سیب، سبزیاں، پھل فروٹ کیا ہے؟ یہ پانی ہے. پانی کو اس طرح منجمد کر کے اس کے اندر ان عناصر کو رکھا گیا ہے. ٹھیک ہے. اسی قرآن میں واضح کر دیا، جان لو کس پانی سے غسل کرنا ہے، کیسے غسل کرنا ہے. بتایا کہ ہم نے تمہیں پانی سے خلق کیا ہے، ہم نے تمہیں زمین کے عناصر سے خلق کیا ہے. اگر صرف پانی آپ اپنے اوپر ڈالتے ہیں، زمین کے عناصر کو نہیں گزارتے تو پاک ہوں گے، آپ صاف ہوں گے؟ سوال ہی پتہ نہیں ہوتا. آپ کو نہ صرف پانی سے بلکہ زمین کے عناصر سے خلق کیا ہے، تو کیا کرنا ہے؟ غور کیجئے گا کیسے خلق کیا ہے. آپ جب غور کریں گے آپ کو بالکل کھل کر واضح ہو جائے گا. ہاں بھائی پانی جو ہے وہ سمندر سے بخارات بن کے اڑتا ہے، بادلوں کی صورت میں برستا ہے، وہ پھر پانی جہاں گرتا ہے وہاں پر نباتات، وہ پانی نباتات کی صورت میں نکلتا ہے. وہ نباتات جو ہیں ان سے جاندار اور ہم بنتے ہیں. اس طرح پانی سے آپ کی باڈی جو ہے 70% سے زیادہ آپ کی باڈی میں پانی ہے، اس سے بھی زیادہ پانی ہے. جی غور تو کریں. ایک پھل ہے، سبزی ہے، ٹماٹر ہے، وہ کیا ہے؟ وہ سارے پانی کا مرکب ہے. تو تھوڑے سے اس میں عناصر ہوتے ہیں، ان عناصر نے پانی کو ٹماٹر بنایا ہوا ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. اس وقت تک آپ اپنا غسل کر ہی نہیں سکتے جب تک کہ آپ اپنی تخلیق کو نہیں جان لیتے. سمندروں سے پانی اڑتا ہے بخارات بن کے، بادلوں کی صورت، بارشوں کی صورت میں برستا ہے، وہاں سے پھر کیا ہوتا ہے؟ نباتات کی صورت میں نکلتا ہے. پانی نباتات کی صورت اختیار کرتا ہے، رزق کی صورت اختیار کرتا ہے. جب آپ اس رزق کو کھاؤ گے تو جو پہلے والا جسم ہے وہ ہر لمحے بکھر رہا ہے، ڈیڈ سیل بکھر رہے ہیں، نئے بن رہے ہیں. تو نیا رزق آپ کھاتے ہیں، نئے رزق سے آپ کا جسم بنتا ہے، پہلے والا جسم بکھرتا چلا جاتا ہے.
تو جب اب جو یعنی طیب رزق ہے، پانی بہار سے بن کے اڑ رہا ہے، اور وہ یعنی کہ جہاں سے نیچر سے جہاں پانی آ رہا ہے، نیچر جہاں بارشیں برسا رہی ہے، ان بارشوں سے جو رزق نکلتا ہے، جو باغات اگتے ہیں ان کے اوپر جو پھل جو ثمرات اگتے ہیں، جو رزق ہوتا ہے وہ ہوتا ہے طیب پانی، وہ ہوتا ہے ماءن۔ تو آپ نے اس پانی سے اپنا غسل کرنا ہے، یعنی وہ فروٹس کھانے ہیں، وہ سبزیاں کھانی ہیں، وہ نباتات کھانی ہیں طیب۔ جب وہ طیب نباتات کھائیں گے طیب، تو آپ کی باڈی پیوریفائی ہو جائے گی۔ باہر سے دھونے سے کچھ نہیں ہوگا جب تک کہ اندر نہیں دھوئیں گے، ٹھیک ہے نا۔ اگر آپ کو غسل کرنے کا کہا جا رہا ہے، غسل کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی باڈی جو ہے وہ خبائث سے پاک ہو جائے، آپ کی باڈی کچھ بھی غلط کرنے سے پاک ہو جائے۔ غسل جو ہے، اسی کو یہودی اور عیسائی بپتسمہ کہتے ہیں، اسی کو ہندو اشنان کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی، اسی کو ہندو اشنان کہتے ہیں۔ کسی ہندو سے پوچھے وہ کیا کہتا ہے، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں گنگا میں یہ اشنان کرنا؟ اشنان سے کیا ہوتا ہے؟ اشنان سے ویکتی جو ہے پاپ مکت ہو جاتا ہے، یعنی اشنان کرنے سے ایک بندہ، غسل کرنے سے بندہ جو ہے وہ سن لیس ہو جاتا ہے۔ یہودیوں اور عیسائیوں سے پوچھیں، جب بپتسمہ وہ دیتے ہیں یا لیتے ہیں، بپتسمہ جسے آپ نہانا کہتے ہیں، وہ ان کے ہاں یعنی وہ پادری پانی لے کر آتا ہے کسی چشمے سے، کسی جھیل سے، کسی یعنی دریا سے، وہ پانی لے کر آتا ہے، وہ پادری آپ کو نہلاتا ہے اور کہتا ہے اے میرے بیٹے اب تو سن لیس ہو گیا، تیرے پچھلے سارے دھل گئے، آگے بھی اب تو سن نہیں کرے گا، تو پاپ سن لیس ہو گیا، ٹھیک ہے۔ ایسا ہو سکتا ہے؟ باہر سے پانی ڈالنے سے ایسا ہو سکتا ہے؟ میں چھوٹی سی مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں، چھوٹی سی مثال آپ کے سامنے، ایک مشین، سلائی مشین کی مثال ہے۔ سلائی مشین اگر اندر سے خراب ہو جاتی ہے، وہ صحیح عمل کرے گی؟ سلائی ٹھیک کرے گی؟ اگر مشین اندر سے خراب ہو جاتی ہے تو سلائی ٹھیک نہیں کرے گی۔ اب کیا ہے، اس وقت تک مشین سلائی ٹھیک نہیں کرے گی جب تک کہ مشین کا غسل نہیں ہو جاتا، اس وقت تک مشین سے کام نہیں لیا جائے گا، اس وقت تک مشین کو سلائی کے قریب بھی نہیں لے کر جایا جائے گا جب تک کہ مشین کا غسل نہیں کر دیا جاتا۔ مشین کا غسل کیسے ہوگا؟ مشین جس سے بنی ہے اسی سے غسل ہوگا۔ جو پرزا اس کے اندر خراب ہوا بنا ہے، وہی پرزا اور اسی سے بنا ہوا پرزا اس مشین سے نکال کر اس کی جگہ پر نیا انسٹال کیا جائے گا، اسے کہتے ہیں غسل، ٹھیک ہے جی۔ غسل کسے کہتے ہیں؟ غسل کہتے ہیں ایک خراب، یعنی کہ جسے آپ آسان الفاظ میں کہتے ہیں، یہ انگلش میں کہتے ہیں کہ خراب شے کو صحیح سے ریپلیس کر دینا۔ جیسے آپ کی مشین ہے، کوئی گاڑی ہے، اس کے اندر کوئی پرزا خراب ہو جاتا ہے تو غسل کہتے ہیں خراب پرزے کو ہٹا کے اس کی جگہ پر نیا پرزا لگا دینا، ریپلیس کر دینا، اسے کہتے ہیں غسل۔ تو جب تک آپ کی باڈی پیور نہیں ہے، امپیور ہے، خبیث ہے، غیر متوازن ہے، یہ جن عناصر سے بنی ہوئی ہے وہ عناصر غیر متوازن ہیں، وہ غیر اللہ کے رزق سے، مین میڈ رزق سے بنی ہوئی ہے، تو تب تک آپ جو بھی عمل کرو گے وہ فساد ہوگا، آسمان و زمین میں فساد ہوں گے۔ لہٰذا اس وقت تک کسی ایک بھی عمل کے یعنی صلاۃ کے قریب نہیں جانا جب تک کہ تم اپنے آپ کو پیوریفائی نہیں کر لیتے، اپنے غسل نہیں کر لیتے۔ غسل کیسے ہوگا؟ طیب رزق سے، ثمرات سے، باغات کا جو رزق ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور غسل کے لیے پہلی شرط کہ پانی ہونا چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ پانی کون سا؟ یہ پانی نہیں یہ جو نل سے نکل رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ سبزیاں، یہ پھل فروٹ کیا ہے؟ یہ پانی ہی تو ہے۔ اگر تو آپ کا جسم صرف پانی سے بنا ہے تو ٹھیک ہے، پانی سے دھل جائے گا۔ اگر پانی کے ساتھ زمین کے عناصر سے بنا ہے تو پھر وہ پانی جس کے اندر زمین کے عناصر بھی ہیں، ماءن ہے۔ ماء جو ہے جسے آپ پانی کہتے ہیں، اس کو پیچھے سے پیچھے لے کر جاؤ تو آپ کو پتا چلے گا پانی زمین پر آیا کیسے تھا۔ ماء کہتے کسے ہیں؟ ماء اس پانی کو نہیں کہتے، یہ اس پانی کا ایک حصہ ہے، ٹھیک ہے نا، اس کا ایک حصہ ہے، اس کا ایک جزء ہے جسے آپ پانی کہتے ہیں یہ سمندروں میں۔ اصل جسے قرآن ماء کہہ رہا ہے، ماءن کیا ہے؟ یہ جو پانی ہے اس کو پیچھے سے پیچھے لے کر جائیں، آپ کو پتا چل جائے گا یہ پانی آیا کہاں تھا۔ یہ زمین پر جو سب سے آخر میں 4 اقسام کے شہابیہ آئے، ان 4 اقسام کے شہابیہ جب ڈیکمپوز ہوئے گا تو ان کے اندر سے سب ایٹامک پارٹیکلز نکل کے تو ان کے ملنے سے پانی وجود میں آیا۔ یہ جو پانی جسے آپ کہتے ہیں ماءن کیا ہے؟ ماءن کہتے ہیں یہ جو جسے آپ پانی کہتے ہیں، یہ پلس زمین کے عناصر، ایلیمنٹس آف ارتھ، پلس یہ جو پانی جسے آپ کہتے ہیں، یعنی ماءن کہتے ہیں کسے؟ ماءن کہتے ہیں زمین کے تمام عناصر، ایلیمنٹس، جن کے اندر ہائیڈروجن بھی آتی ہے، آکسیجن بھی آتی ہے، کاپر بھی آتا ہے، سلور بھی آتا ہے، یعنی کہ یہ سارے، میگنیشیم بھی آتی ہے، جتنے جو ہیں
اب جسے آپ پیریوڈک ٹیبل کہتے ہیں اس کے اندر دیکھیں کیا کچھ ہے. یہ ہے مان سے غسل کرنا ہے. یہ جو پانی ہے نا اس سے غسل نہیں کرنا اس سے نہانا نہیں ہے. اس سے نہانے سے کیا فرق پڑے گا؟ جیسے آگے بڑھو گے سب کچھ واضح ہو جائے گا.